جی دوستو، آج ہم موجود ہیں حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر، جو اپنے دور کے بہت بڑے اور جلالی ولی ہوا کرتے تھے اور آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ایک دو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، رکھتے چلیں گے۔ پہلے نمبر پہ شاہ جہان آپ کا مرید تھا، اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ شاہ جہان آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے درخواست کی کہ میں اور میری بیوی نور جہاں جو ہیں، ہم کافی زیادہ جو ہیں بیمار ہو چکے ہیں، ہمارے لیے کوئی دعا کریں کہ ہم صحت مند ہو جائیں۔ تو آپ سرکار نے کہا دونوں کے لیے دعا کرنی ہے؟ تو شاہ جہاں نے کہا جی۔ تو آپ نے کہا نہیں، ایک کے لیے دعا کروں گا، ایک بچے گا اور ایک مر جائے گا۔ شاہ جہاں نے جب یہ بات سنی تو آپ جانتے ہیں نور جہاں سے بہت پیار کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے تاج محل انڈیا میں بنوایا۔ تو آپ نے کہا جی آپ ایسا کریں، نور جہاں کے لیے دعا کر دیں۔ تو جیسے سرکار نے دعا کی، کچھ ہی دنوں کے بعد شاہ جہان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور نور جہاں جو تھی وہ صحت یاب ہو گئی۔ آپ کے جلال کے بے شمار کرامات بتائی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے ایک مرید جو کہ کشمیر میں رہتے تھے، کابل کے تھے پیچھے، اور ان کا نام تھا شرف نواب بیگ۔ شرف نواب بیگ کو آپ نے کوئی کام کہا تو اس شرف نواب بیگ نے اس کو آئیں بائیں کر دیا اور اس سے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی کام میں کروں۔ تو ہوا کیا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کچھ ہی دنوں میں وہ بیمار ہو گیا اور 2-3 ماہ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ مر گیا تو اس کا جو بھائی تھا اس نے روتا چلاتا ہوا آپ سرکار کے پاس دوڑ لگا کے آیا اور کہا جی وہ تو آپ کا مرید تھا، وہ مر گیا ہے۔ آپ کے جو بڑے مرشد ہیں وہ تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو خدا کے لیے کچھ کریں، وہ تو مر گیا بیچارہ۔ تو آپ نے کہا جاؤ جا کے دیکھو، شاید زندہ ہو۔ وہ کہتا جی میں ابھی وہیں سے آیا ہوں، وہ 4 پہیے مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور سارے جو ہیں وہ چیخو پکار ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم جاؤ جا کے دیکھو تو صحیح۔ تو جب وہ نواب شرف الدین بیگ کا بھائی واپس گیا تو وہ حیران پریشان ہو کے رہ گیا کہ جی اس کا بھائی وہاں پہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کرامات جو اپنے ولیوں میں وہ ظہور کرتا ہے، ان کے ہاتھوں سے ظہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک آپ کا تقریباً مرید بننے والا تھا، بنا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے پاس امتحان کے طور کے اوپر آپ کے آ کے بیٹھ جایا کرتا اور عجیب و غریب سوالات کرتا اور ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ایک دن سرکار بڑے جلال میں بیٹھے تھے اور وہ سوال 1-2 کیے اس نے، تو آپ سرکار کو اس کے اوپر جلال ہو گیا اور آپ نے جب یوں دیکھا اس کی طرف اور کچھ ہی سیکنڈ کے اندر وہ وہیں پہ بیٹھا بیٹھا مر گیا اور وہاں پہ شور و پکار پڑ گیا۔ آپ سرکار ہند سندھ کے اوپر جو ہے مانے تانے ولی ہوا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کا مزار جو ہے بادشاہوں نے ہی تیار کیا ہے۔ دیکھیں آپ مینا کاری، اور یہ پورا ایک بادشاہی نظام کے ساتھ آپ کا مزار تیار ہے، اور یہ لاہور بھگوان پورہ کے اندر ہی موجود ہے۔ لاہور میں زیادہ تر لوگوں کو اس مزار کا پتہ ہی نہیں۔ آپ جائیں انشاءاللہ، یہاں پہ جو دعا کریں گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔